إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، قابل احترام ماؤں بہنوں، ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں، حمد و ثنا کریں، وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت و اقدس اس چیز کی اہل ہے کہ اس کی ثنا کی جائے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، پھر مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی توحید کی معرفت عطا کی، یہ خالص اللہ کے فضل سے ہے، اور اس پر ہمارا کوئی کسی قسم کا زور نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ وقت ہمارا کام ہے، عید، بڑی عید کی آمد ہے، تو آج اس مختصر وقت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے صرف چند ایک پہلو جو ہیں ان کو نمایاں کریں گے۔ تفصیل سے پھر کبھی موقع ملا تو اس کو ترتیب سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے پیارے پیغمبر، تذکرہ کیجئے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا۔ قرآن میں ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، وہ سچے ہیں اور وہ پیغمبر ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا اور ان کا تذکرہ اور ان کی سیرت بیان کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اسی حکم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آپ علیہ السلام کی سیرت کے چند تربیتی پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو پیغمبروں کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دعوت کے داعی ہیں، اسی قافلے کے وہ سالار ہیں، لا الہ الا اللہ کو بیان کرنے والے۔
جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے وہاں لوگ تمثال، مورتیاں، مجسمے، اسٹیچو کو بھی پوجتے ہیں، اوثان، بتوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے، بادشاہ بھی خود کو رب مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق انسان اسے بھی وہ پوجتے تھے، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی پوجتے تھے، اور اللہ کی بنائی ہوئی جو ہے وہ بے جان چیزیں، سورج، چاند، ستارے، اسے بھی پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں جن کا انہوں نے رد کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جو پوجی جا رہی تھی اس کا رد کیا، اور جو بنیادی دلائل ذکر کیے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی ان کی سیرت کی دعوت ہے ہر ایک مسلمان کے لیے۔ ہر مسلمان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والا بننا چاہیے اور شرک سے بیزار ہونا چاہیے۔ انہوں نے تمام جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے تھے انہیں یہ دلائل دے کر پوچھا، سمجھایا، تو وہ جو باتیں کی، کہا بتاؤ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تاکلون۔ ان الفاظ کے اندر بنیادی چیز بیان کی کہ تم کیوں پوجتے ہو انہیں جو تمہارے ساتھ چل کے تمہارے کام نہیں آ سکتے، اپنے ہاتھوں سے بنا کے انہیں بلاؤ، یہ بولتے نہیں، یہ تمہیں دیکھتے نہیں کہ تم کس حالت میں ہو، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آتے، بلاؤ ذرا، یہ تمہاری آواز سنتے ہیں۔ یہ مورتیاں، یہ مجسمے، یہ بت، کہا یہ جو ستارے، چاند جنہیں پوج رہے ہو، فلما آفلا قال لا احب الآفلین، کہا بتاؤ جب ستارہ ڈوب گیا ہے، سورج غروب ہو گیا، چاند غروب ہو گیا، تو اب وہ جو اس کو پوجنے والے تھے وہ کس کو پوجیں؟ وہ اتنے گھنٹے جس معبود کو پتہ ہی نہیں اس کے بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا وہ عبادت کے لائق ہے؟ وہ اتنی دیر تک لوگ تو لمحے لمحے مر رہے ہیں، انہیں تو ہر پل ضرورت ہے اپنے خالق کی۔ تو کہا لا احب الآفلین، میں ایسا لنگڑا لولا معبود نہیں پوچھتا جو نہ جواب دے نہ سنے اور اسے پتہ ہی نہیں اگلے 12 گھنٹوں کے لیے ستارہ ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ وہ خود اپنی مرضی سے نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، کبھی ادھر سے نکل رہا ہے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، اور تم اسے پوچھ رہے ہو۔ لا احب الآفلین، ایسوں کو میں تو نہیں پسند کرتا، پوجنا تو دور کی بات، میں تو انہیں پسند ہی نہیں کرتا۔ تو یہ بنیادی دنیاوی دلائل انہیں دیے کہ دنیا میں بتاؤ کہ یہ تمہارے کام آتے ہیں، اور اخروی دعوت کی بھی کچھ دلائل ذکر کیے کہ آخرت کے اعتبار سے بھی سمجھو۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ان دو آیتوں میں اخروی نقصان بیان کر دیا اللہ کے علاوہ جس کو پوجتے ہو۔ کہا یاد رکھو اللہ کے سوا جس کو بھی تم پوجتے ہو، جس کی بھی غلامی کرتے ہو، جس کے بھی سامنے جھکتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، یہ بت، یہ مجسمے، یہ مورتیاں، یہ بادشاہ اور یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ کے سوا جس کے سامنے جھکتے ہو وہ شیطان ہے، اور شیطان کی تم پوجا کر رہے ہو، اور جو شیطان کی پوجا کرے گا وہ شیطان کا دوست ہوگا۔ اور یاد رکھنا شیطان رب کا نافرمان ہے۔ اللہ نے تمام الہامی کتابوں میں یہ ذکر کیا آدم اور شیطان کا قصہ۔ قرآن شروع ہوتے سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی یہ قصہ ہے، بائبل میں بھی موجود ہے کہ شیطان نافرمان ہے اور آدم کا دشمن ہے۔ کہا یاد رکھنا جو اس کا انجام ہے وہی تمہارا انجام ہوگا، اور تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچائے گی۔
اخروی آخرت کے اعتبار سے انہیں سمجھایا اللہ کے علاوہ جسے پوجتے ہو اس کو پوجنے کا آخرت میں بھی تمہیں نقصان، دنیا میں بھی تمہیں نقصان۔ جب یہ دلائل دیے، قوم نے جہاں بھی جواب دیا پورے قرآن پاک میں آپ دیکھیں اس کا جواب ایک ہی ہے۔ قوم والوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، یہ ہماری بزرگ ہستی ہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے تھے، یہ ہمارے بت ہیں۔ بس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں۔ یہ ہمارے ہیں، ہمارے باپ دادا اسے پوجتے تھے اور ہم بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے دلائل دے رہے ہیں اور جواب آگے کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سٹیپ لیا پورے قرآن کو جب آپ غور کریں۔ پہلے تو انہوں نے بتایا کہ دنیا آخرت میں ان کو پوجنے کا تمہارا نقصان ہے، آواز تمہاری ضائع ہے، پیسے تمہارے ضائع ہیں، یہ تمہارے کام نہیں آتے، اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق تم ہو، اور دلیل تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، تم ضدی بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ یاد رکھو میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کون ہے، اب اللہ کی معرفت کروائیے۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت کرواتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے جو اس وقت دلائل دیے ہیں، آج بھی دنیا میں جتنے دہریے ہیں وہ انہی دلائل کے سامنے جھکتے ہیں۔ آج بھی جتنے اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں انہیں ابراہیم علیہ السلام کے دلائل دو تو وہ خاموش ہوتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ ایسے کمال دلائل، وہ دو طرح کی دلیلیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں پیش کی ہیں۔ ایک تو وہ دلائل ہیں جو کائنات کے نظام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے نظام سے دلیل پکڑی جو سب کو نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو دلیل دیتے تھے مد مقابل کو، وہ واضح ہوتی تھی، سادہ ہوتی تھی اور لاجواب ہوتی تھی۔ کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اپنا میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کا تعارف کیا ہے؟ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ وہ کون ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہیں کونیاتی دلائل، کاسمولوجیکل دلائل انہیں کہا جاتا ہے منطق میں۔ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے، یہ ایک مثال نہیں، یہ ایک قاعدہ ہے۔ میرا رب وہ ہے جو چاند کے ادوار بناتا ہے، میرا رب وہ ہے جو موسموں کو بدلتا ہے، جو سورج خط جدی استوا سرطان پہ صبح سارا سال جو ہے وہ سفر کرتا ہے، تم اسے ایک خط پہ ٹھہرا کے دکھاؤ۔ یہ جو چاند باریک سے پورا اور پھر باریک ہو جاتا ہے، تم اسے کر کے دکھاؤ۔ میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں، یہ جو آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، جس نے پہاڑوں کو گاڑا، جس نے زمین کو پانی کے اندر بچھا دیا، جس نے ندی نالے جھرنے بنائے ہیں، یہ میرا رب ہے۔ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ ہے میرا تمہارا رب۔ یہ میری دلیل ہے۔ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا۔ وہ کہتے ہیں جو کائنات چلا رہا ہے وہ ہمارا رب ہے، جسے تم اٹھا رہے ہو وہ نہیں رب، جسے تم چلا رہے ہو وہ تمہارا رب نہیں، جس کا سہارا تم بنے ہوئے ہو، جس کی بیساکھی تم ہو، تم گر جاؤ تو وہ گر جائے، وہ رب کیسے ہے؟ ایک تو دلائل ان کے اس طرح کے تھے سارے، ان کو کہتے ہیں کونیاتی دلائل، اور واضح باتیں کی کائنات کی، قوم لاجواب۔ دوسرے دلائل اس سے بھی شاندار ہیں۔ دو طرح کی ابراہیم علیہ السلام نے دلائل پیش کی۔ جب آپ قرآن پہ غور کرتے ہیں، وہ دلائل ہیں انڈیویجلی، انسان کی اپنی پیدائش کے اوپر۔ کہا کائنات پہ غور کرو گے تو اس کو پالنے والا چلانے والا میرا رب ہے۔ اگر کائنات پہ غور نہیں کرتے، وہ کوئی اندھا ہے جسے نظر ہی نہیں آتا سورج چاند۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنی پیدائش کو دیکھ لو، اپنی انسانیت پہ غور کرو تو پھر بھی تمہیں میرا رب نظر آئے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ کہتا میں تو تمہارے اندر بھی ہوں لیکن تم مجھے دیکھتے نہیں۔ جب تم اپنے اندر دلائل پہ غور کرو گے
انسان کے اندر بھی پوری کائنات ہے۔ دوسرے دلائل ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیش کیے اور اس میں کہا اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے علاوہ سب کا انکار کرتا ہوں، ایک رب العالمین ہے جو معبود برحق ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، انسان کو بنایا ہے اس نے، اور وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اب انسان کی پیدائش باپ کے باڈی میں کیسے کروموسومز پیدا ہوتے ہیں، نطفہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے رحم میں کیسے بیضہ بنتا ہے، ایک ایک موضوع پہ کئی میڈیکل کتابیں لکھی گئی ہیں انسان کی پیدائش کیا ہے، اور پھر وہاں سے لے کر کیسے وہ سفر کرتا ہوا بلین ٹریلین کروموسوم سے ایک انسان جو آپ بیٹھے ہوئے پیدا ہوئے، اور پھر آپ کی پوری پیدائش کا کیسے آپ جو ہے نا آج دنیا میں آئے، یہ ایک پوری کائنات ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سادہ لفظوں میں ایسی دلیل دے رہے ہیں، آج بھی لوگ جب تحقیق کرتے ہیں تو وہ خدا کو مانتے ہیں، جب بندے کے انسان کی پیدائش پر غیر مسلم ریسرچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خالق ہے، یہ سب کچھ ایسے نہیں چل رہا، یہ سب کچھ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو سادہ دلیل دی اللہ دی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا مجھے وہ دیتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ اب کھانا اور پینا، اللہ کے بندو، ایک روٹی کا نوالا، ایک ٹکڑا جب منہ میں جاتا ہے، میڈیکل پڑھے جا کے وہ کیسے وہاں سے سلائیوا نظام شروع کرتا ہے اور اس کے خارج ہونے تک، اس پہ بکس لکھی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بنیادی دلیلیں دی ہیں جن پر آج تک ریسرچ پوری نہیں ہوئی۔ کہاں وہ مجھے کھلاتا ہے، اور کیسے کھانا، آپ دیکھیں کہ آپ کھا رہے ہیں کیا، پتے، یہ سبزی ہیں، تو اس سے ہڈی بن رہی ہے، گوشت بن رہا ہے، یہ سب کچھ بنانے والا کا وہ ہے میرا رب۔ اور میں بیمار ہوتا ہوں تو کیسے انسان کے اندر قوت مدافعت اسے شفا کے لیے لے کر جاتی ہے، کہا وہ ہے میرا رب جو مجھے شفا دیتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، میری زندگی اور موت کا بھی وہی مالک ہے، وہ ہے میرا رب۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جس نے ساری اس پوری زندگی میں پیدائش سے لے کر کھانے پینے کا انتظام کیا، بیماری کے بعد شفا کا انتظام کیا، اس نے مجھے حیات دی اور مجھے زندہ رکھا، میرے لیے یہ ساری کائنات بنائی، اسی سے مجھے امید ہے کل قیامت والے دن بھی وہ مجھے معاف کرے گا، یہ ہے میرا رب۔ کیسی واضح سادہ دلائل ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ساتھ کہا کہ تم جنہیں پوچھتے ہو آج بھی ایسے ہی ہے، اللہ کو چھوڑ کے بندہ جب کسی کو مانتا ہے تو وہ کس لیے؟ ڈر کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اللہ کے سوا جس کو پوچھتے ہو، کائنات تک، دنیا جب تک اللہ کو چھوڑ کے جب تک یہ دنیا رہے گی، اللہ کے علاوہ جس کے سامنے بھی بندہ جھکتا ہے وہ دنیا کے مفاد کے لیے جھکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دلیل پیش کی، قالا، اور کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم، تم نے یہ جو بت بنائے ہیں جنہیں تم پوجتے ہو، تم اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے جھکتے ہو اور ان کی غلامی کرتے ہو، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کی محبتوں کے لیے، ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ہمارے عہدے نہ چلے جائیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ قید و بند کی صعوبتیں نہ برداشت کرنی پڑے، ہمارے نام نہ ختم ہو جائیں، ہمارا پیسہ دولت نہ چلی جائے، اس لیے کرتے ہو۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت والے دن تم ایک دوسرے کو کافر کہو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہی تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گے، تم ان پر بھیجو گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تم نے دنیا کی لالچ کے لیے معبود بنائے ہوئے ہیں اور اپنی رواداری کے لیے کہ لوگ کیا کہیں، دلیل تمہارے پاس ہے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب العالمین خالق حقیقی کا تعارف کرایا تو دو طرح کے دلائل دیے، انسان کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والے دلائل اور کائنات کے ساتھ تعلق رکھنے والے دلائل۔ قوم پھر بھی نہیں مانی، قوم نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے واضح کہا
یاد رکھو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اب لگی لپٹی بات نہیں، بات کھل کے جب واضح ہو جاتی ہے اور پھر یہ شیطان کا کردار نہیں چلتا کہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ جب ایک اللہ کی آواز اور حق واضح ہو جاتا ہے پھر غیر اللہ کے سامنے جھکا نہیں جاتا، پھر کھڑا ہوا جاتا ہے، پھر ڈٹا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سارے میرے دشمن ہیں، اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو ان سارے نظاموں کو توڑوں گا اور ان سب جن کو سجدے کیے کرتے ہو تم ان سب کو ختم کروں گا، یہ میرے دشمن ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا رب العالمین کیا ہے۔ انی بریء مما تشرکون، میرا برات کا اعلان ہے تمہارے ہر برے کاموں سے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی واضح دو بات۔ جب برات کا اعلان کر دیا، پہلے واضح بات سنا دی، پھر اس کے بعد دھمکی بھی دی، کہا تاللہ، ایک بندہ ہے پوری قوم ہے اور کہہ رہا ہے تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم تمہارے ان بتوں کا علاج کروں گا، مجھے موقع ملنے دو ذرا۔ سرے عام یہ دھمکی لگائی ہوئی ہے۔ بعض لوگ ہمارے وہ سمجھتے ہیں کہ رات کو چھپکے سے جا کے ہم نے کہیں پر جو ہے نا وہ قبر توڑ دی، کہیں پہ دربار تباہ کر دیا اور کہتے ہیں میں نے سیرت ابراہیم پر عمل کیا۔ یہ سیرت ابراہیم نہیں ہے۔ آپ تباہ کر کے آتے ہو، اس کے بعد وہاں پہ پکا بن جاتا ہے۔ سیرت ابراہیم یہ ہے کہ سرے عام بات کرو وہاں کھڑے ہو کر، تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ سیرت ابراہیم یہ ہے جب بتوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ بھی توڑا یہ بتلانے کے لیے، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی کہ پوری قوم سرنگوں ہو گئی، سر پھینک دی انہوں نے نیچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو ایک کو چھوڑ دیا، فوراً واپس آئے، رونے لگے، پیٹنے لگے، ہمارے بتوں کا حال کس نے کر دیا ہے؟ یہ کون ظالم ہے جس نے یہ کیا ہے، جس نے تباہی مچا دی ہر طرف؟ کسی کا ناک نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا سر نہیں، سب کی تباہی مچائی ہوئی ہے، ایک چھوڑ دیا۔ فوراً سب نے کہا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، انہوں نے کہا ایک ہی بندہ ہے ابراہیم۔ پہلے وارننگ بھی دی ہے، انہوں نے بھی آ کے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا ہے، چھپ چھپا کے نہیں کہیں کھڑے ہوئے، سرے عام کھڑے ہوئے ہیں باطل کے سامنے، اور لے آئے۔ تو جب سامنے پیش کیا وہ تو چاہتے تھے کہ مجھے لائیں سب کے سامنے، تو میں بھی انہیں بتاؤں۔ اب جب سب کے سامنے لے آئے تو دلیل ایسی پیش کی ہے، کہا آپ ایسے کرو، ان سے پوچھو، تو بڑی ہستی ہیں آپ، فضائل تو بڑے سناتے ہو، بابی کی یہ کرامات ہیں، فلاں بزرگ کی یہ کرامات ہیں، تو بڑی کرامات ہیں ان کی، یہ بڑی اعلیٰ ہستی ہیں، تو ذرا پوچھو ان سے کس نے کیا۔ اب قوم لاجواب ہے، اپنے منہ سے کہہ رہے ابراہیم یہ بولتے نہیں ہیں، کہا پوچھ لو، ہو سکتا ہے یہ بڑا اس نے کیا ہوگا۔ دیکھو نا، اگر تو اس نے، یہاں تو اس بڑے نے کیا، اگر تو یہ طاقتور ہے، تو اگر اس نے نہیں کیا تو یہ کس قدر بے حص ہے، کتنا بے غیرت ہے، اس کے سامنے چھوٹے، اس کی فیملی مار دی گئی ہے، اس نے بچایا ہی نہیں۔ وہ جو اپنی فیملی کو نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا؟ اب کیا جواب دیں ابراہیم علیہ السلام کریں، پوچھو ان سے۔ کہنے لگے ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے یہ بولتے نہیں، تو کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تمہارے اوپر، تمہاری عقلوں پہ ماتم ہے، اور انہیں پوچھتے ہو جو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، وہ جو فوت ہو گئے ہیں، جو قبر میں چلے گئے ہیں، جن کے بت بنا دیے گئے ہیں، انہیں پوچھتے ہو جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، افسوس ہے تمہارے اوپر، کیسے ہو تم؟ اب وہاں پہ دیکھو آج بھی شجر حجر، کسی نے درخت کے اوپر چابیاں لٹکائی ہوئی ہیں، کسی نے درخت کے اوپر شلواریں لٹکائی ہوئی ہیں، کسی نے ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں، کسی نے جناب جو ہے نا وہ کوئی چیز باندھی ہوئی ہے درخت کے اوپر، کسی نے کچھ، کہ یہ یہاں سے شفا ملے گی۔ تم کیا کرتے ہو؟ وہ دلائل آج بھی براہین کھاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دی۔
اب سب کا جب ناطقہ بند ہو گیا ہے نا، سر عام یہ دعوت دی۔ یہاں پہ ایک نقطہ بھی ہے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے منکر کو ختم کیا، منکر کو نہیں۔ نقطہ سمجھیے، ایک ہوتا ہے جرم اور ایک ہوتا ہے مجرم۔ ہم لوگ مجرم سے نفرت کرتے ہیں، جرم ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مجرموں کو کچھ نہیں کہا، وہ جرم ختم کیا ہے، جرم کے اڈے ختم کیے۔ منکر کہتے ہیں ایک ہے کہ ایک بندہ فلم دیکھ رہا ہے، برائی دیکھ رہا ہے، آپ اس کو فتویٰ لگا کے اسے قتل کرو، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس جو برائی کی کیسٹ ہے اسے توڑو، یہ ہے منکر۔ آپ اس کی اصل جو ہے نا جہاں سے کفار سے آ رہی ہے ان کافروں کو ختم کرو، یہ ہے منکر۔ اور ایک ہے تم مسلمان آپس میں لڑو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن حدیث میں منکر وہ عمل ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عمل کرنے والے کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ہے، انہیں کچھ نہیں کہا۔ ان کی سیرت ایسے انسان کو راہ دکھاتی ہے اللہ۔ وہاں سے جب ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ دکھا دیا، یہ آنکھوں سے دکھا دیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پر قوم نے کہا اپنے آپ کو برا جانا، فرجعوا الی انفسہم، اپنے اندر سے بات کی اور کہا تم مجرم ہو، ابراہیم سچا۔ اس نے تمہیں ایک ایک کر کے سمجھایا، آج دکھا دیا تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، ابراہیم سچا ہے۔ لیکن پھر جو ہے نا وہ بدل گئے کہ اب کیسے چھوڑیں باپ دادا کا دین، اب بےزتی ہے۔ وہ ساری عمر جو ہے نا تم سجدے کرتے رہے ہو، ساری زندگی ختم دلواتے رہے ہو، ساری زندگی تم نے 40واں کیا، اب تم ختم کرو گے۔ ساری زندگی تم نے نماز اپنی مرضی کی پڑھی ہے، اب اللہ کی نماز پڑھنا شروع کرو گے، لوگ جینے نہیں دیں گے، لوگ باتیں کریں گے۔ یہ چیز انسان کو برباد کرتی ہے۔ جب بندہ پرواہ کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کی، جب وہ سمجھتا ہے لوگ کیا کہیں گے، تب وہ مر جاتا ہے، تب اس کا اندر سے نفس بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے سمجھانے والی آواز نہیں آتی۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ کہتا ہے پھر وہ پلٹ گئے، اندر سے آواز آئی ہوئی کو اندر ہی دبا دیا۔ جب یہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ کر کے دکھا دیا، اللہ نے کہا یہ میرا بندہ حنیف ہے، فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا۔ اب سب قومیں، سب نبی، سب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعوت دیں گے، ایک اللہ کی دعوت دیں گے اور شرک سے روکیں گے۔ تو یہ تھا ان کا دعوتی انداز، اللہ کے سوا کسی کے سامنے وہ جھکے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک دوسرا بہت بڑا پہلو ہے میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرتا ہے یہ بھی غور سے سمجھنے والا۔ ہر وہ سہارا جو قائد دنیا میں بن سکتا ہے، ہر وہ آسرا جو آپ کو تقویت دے سکتا ہے، ہر وہ دروازہ جو آپ کھٹکھٹا سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہر سہارا بند ہوا اللہ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے ہر سہارا ابراہیم کا بند ہو گیا۔ بندہ چھوٹا ہوتا ہے، اسے باپ پہ امید ہوتی ہے، اگر میں جھگڑوں گا تو میں شکایت لے کر تو باپ نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو نے اللہ کی بات نہ چھوڑی تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، میرے گھر سے نکل جا۔ باپ نے گھر سے نکالا اور مارنے کی دھمکی دی۔ پہلا سہارا جو بچے کا آتا ہے باپ، وہ ٹوٹا ابراہیم سے اللہ کے لیے۔ قوم کو سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ، قبیلہ جھگڑ رہا ہے، خاندان جھگڑ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں، ابراہیم کہہ رہے ہیں اور تم مجھ سے کس وجہ سے جھگڑتے ہو؟ میں نے تمہارے پیسے دینے، میں نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا، زیادتی کی، جھگڑا کیا، بتاؤ۔ اتحاجوننی فی اللہ، تم میرے ساتھ اللہ کے لیے جھگڑتے ہو؟ بس میری اور تمہارے جھگڑے کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک اللہ کی بات کرتا ہوں تو تم جھگڑتے ہو۔ قوم، پوری کی پوری قوم، ملت، سب نے کہا حرکو، فما کان جواب قومی الا ان قالوا حرکو، اسے جلاؤ، اقتلوا، اسے قتل کرو۔ پوری نیشن، پوری قوم ایک ہو گئی۔ قبیلے نے اللہ کے لیے چھوڑا،
باپ نے اللہ کی وجہ سے نکالا اور قتل کی دھمکیاں دی، قوم جھگڑ پڑی، بادشاہ نے دربار میں کھڑا کیا اور جھگڑ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، وہ بادشاہ جو ابراہیم سے لڑا کس وجہ سے؟ ابراہیم سے کیا لڑائی تھی؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اللہ کہتا ہے میری وجہ سے جھگڑا۔ جب باپ میری وجہ سے جھگڑا، خاندان میری وجہ سے اس سے الجھ پڑا، قوم میری وجہ سے اس سے لڑی، بادشاہ میری وجہ سے لڑا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھر ابراہیم کو وہ دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ آج تک دنیا میں کسی نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں ذکر کیا کلا لما یقضی ما امرا، اللہ کہتے ہیں جو حکم دیا وہ پورا نہیں ادا ہوا، لیکن ابراہیم کو سرٹیفکیٹ دیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ نے کہا ابراہیم میرا وہ ہے جس نے وفا کر دکھائی ہے، ہر سہارا اس سے ٹوٹا، وہ میرے سوا کسی اور کے سامنے جھکا نہیں، اور کبھی وہ کسی کے سامنے اس کی گردن جو ہے نا، وہ کہا نا شاعر نے جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی تو ہے برسرے میدان جھکی نہیں، یہ ابراہیم تھا جس کی گردن جھکی نہیں، سب نے دشمنی کی۔ اللہ کہتا ہے نمبر 1 سرٹیفکیٹ ابراہیم و ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو نے مجھ سے وفا کر دکھائی ہے۔ اب دنیا ساری میرا تعلق تلاش کرے گی، ہر ایک کا یہ مقصد ہوگا کہ ہمیں رب مل جائے، رب ہمارا دوست بن جائے۔ ابراہیم میں قرآن میں اعلان کر دیتا ہوں میں تیرا دوست بن گیا ہوں، وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، آج کے بعد میں تیرا دوست ہوں، آج کے بعد میں تیرے خیال رکھوں گا، تو نے کوئی چیز خاطر لائی نہیں میرے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام بن گیا۔ آپ قرآن کو پڑھیے، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کو اے اللہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے یا نوح، اے نوح انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں نادانی نہ کرو، اللہ کا فیصلہ ہے وہ ڈوبے گا، انہ لیس من اہلک، وہ تیرا اہل ہے ہی نہیں، وہ تیرا نہیں ہے، وہ ڈوب جائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرا باپ ہے آزر بتوں کا پجاری، لیکن تیرا میرا وعدہ ہے، تیری میری دوستی ہے، تو نے کہا تجھے رسوا نہیں کروں گا، میرا باپ جہنم میں جلے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو وہ جواب نہیں ملا جو نوح علیہ السلام کو ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ خلیل ہے، تو میرا دوست ہے، یار ہے، تیرے لیے قاعدہ ٹوٹے گا نہیں، تو نے ساری زندگی توحید کی دعوت دی ہے، مشرک جنت میں نہیں جائے گا، لیکن ابراہیم تیری رسوائی نہیں ہوگی، میں اس کی شکل بجو کی بنا دوں گا، کوئی پہچان نہیں سکے گا یہ میرے یار کا باپ ہے۔ بدل دیا، اب وہ بھی وہی دعا کر رہے ہیں اللہ میرا باپ ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا ریلیف مل رہی ہے، کیونکہ ابراہیم الذی وفا وقد اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ خلت کا مرتبہ اور ہوتا ہے، اور میرے بھائیوں یہ اسے ملتا ہے جو سب کچھ لوٹاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ذرا، باپ، قبیلہ، قوم سب قتل کرنے کے اوپر تل پڑے، حتیٰ کہ بادشاہ نے فیصلہ صادر کر دیا، نارے نمرود جلا دی گئی، جس کے قریب پرندہ بھی نہیں پھٹکتا، دور سے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا گیا۔ جب سارے اسباب، باپ، خاندان، قوم، قبیلہ، بادشاہ ختم ہو گئے، اللہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میرے لیے سب کچھ چھوڑے، یہ آگ نہیں جلا سکتے، اس آگ میں طاقت نہیں ہے ابراہیم یہ تجھے جلائے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ سے آگ کی طاقت کھینچ لی، آگ سب کو جلا رہی ہے، ابراہیم کے لیے گلزار ہے۔ کیسے جلائے ابراہیم کو؟ آگ مشرکوں کو جلاتی ہے، کافروں کو جلاتی ہے، ابراہیم کے دل میں کوئی بت نہیں ہے، اس نے تو دنیا کے سہارے چھوڑ دیے ہیں، اس نے تو کسی کو خاطر خال نہیں ڈالی، وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ جلایا اسے جاتا ہے جس میں شرک ہوتا ہے،
ہم جلتے ہیں اپنے گناہوں کی آگ میں. ابراہیم کا مطمع نظر تو کچھ تھا ہی نہیں اللہ کے سوا, وہ نہیں جل سکتا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے آگ سے طاقت ہی کھینچ لی, آگ نہیں جلا سکتی. یہ کب مقام حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑتے ہو, یہ تب ملتا ہے. اقبال اس جذبے کو عشق سے تعبیر کرتا ہے, اس کو آپ پڑھیے. وہ کہتا ہے جب ایمان میں اخلاص کے ساتھ اتنی پاور آ جائے کہ وہ آگ سے ٹکرا جائے, پہاڑوں کے سینے چیر دے, پانی میں ندی نالوں میں کود جائے, وہ بڑے بڑے فرعونوں کے سامنے کھڑا ہو جائے, تو وہ ایمان نہیں ہے, وہ عقل نہیں, وہ عشق بن جاتا ہے. اور اس سے وہ کہتا ہے کہ اس کی پہچان مومن کرواتا ہے. مومن سے پتہ چلتا ہے عشق کیا ہے, اور عشق بتاتا ہے کہ جب مومن سے ملے تو کیا طاقت ہے. مومن از عشق است, عشق از مومن است. عشق را ناممکن ما ممکن است. ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے. آگ تو جلاتی ہے لیکن نہیں جلایا آگ میں, آگ سرنگو ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسباب سے اوپر کی بات ہے. اور واللہ کہیں وہ کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا ہے لب بام. ابھی سوچنے والے سوچ رہے ہیں جان چلی جائے گی, عہدے چلے جائیں گے, وزارتیں ختم ہو جائیں گی, نام لیں گے پکڑے جائیں گے, بات کریں گے پھانسی پہ چڑھا دیے جائیں گے, تختہ دار پہ چڑھا دیے جائیں گے. عقل مند ابھی سوچ رہے ہیں, اور عشق بے خطر کود پڑا ہے نار نمرود میں, باقی سب دیکھ رہے ہیں. تو آگ اس کے لیے گلزار بن گئی ہے. معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں میرے بھائیوں. ہمارے جیسے جو لولے لنگڑے ایمان والے ہوتے ہیں نا, جو ہے نا وہ کافر کے بھی بوٹ پالش کرتے رہے اور ساتھ اللہ کے سامنے بھی روتے رہے, وہ ان کو ایسے ہی ہوتا ہے, وہ بیچارے ایسے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے. جب تک کلیئر اس کی سامنے اس کے سجدہ نہیں ہوتا تب تک کوئی چیز نہیں ملتی. میری بات یاد رکھنا میرے بھائی, کائنات میں کامیابی کی راہ اللہ کی راہ ہے. یاد رکھنا, کس کی راہ؟ اللہ کی راہ. یا تو خود مقام معرفت کو پالو, پروردگار کو پہچان لو, یا ان کی صف میں کھڑے ہو جاؤ جو رب کی صف میں کھڑے ہیں. تیسری کوئی راہ نہیں ہے. یا تو خود پہچانو اسے, یا اللہ کی سپاہ میں کھڑے ہو جاؤ. وگرنہ آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی جو رب کا بن گیا, جو کبھی جو ہے نا وہ کسی قسم پہ جھکا نہیں, بکا نہیں, چھپ چھپا کے کھڑا نہیں, جو ڈٹے ہوئے ہے محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. یہ ابراہیم تھا. اللہ نے اس کے لیے آگ کو گلزار کیا. اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کھڑے تھے, آپ اندازہ کیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں روایت ہے, مسند اور مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے. صحیح بخاری میں چھپکلی کا تذکرہ ہے, اور مصنف عبدالرزاق میں چھپکلی اور مینڈک دونوں کا تذکرہ ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ چلنے پر جانوروں کو بھی سزا اور جزا ملتی ہے, انسان تو بڑی دور کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چھپکلی کو جہاں دیکھو اس کو مارو, پہلی ضرب میں 100 نیکیاں ملیں گی. پوچھا کیوں مارنا ہے اسے؟ کہا یہ خلیل اللہ ابراہیم کی چخا کو پھونک مارتی تھی. یہ آگ کو, وہ چھپکلی کی پھونک کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دشمنوں کی صف میں تھا, اور یہ وہ کردار ہے جس نے باطل کا ساتھ دیا, جس نے اسلام کو توڑنے کی کوشش کی. کہا اسے مارو. اس نے ابراہیم کی آگ کو پھونکوں سے بڑھایا, اور مینڈک کو نہ مارنا, اس کا خون حرام ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ پانی ڈالتا تھا ابراہیم کی آگ کے اوپر. آپ اندازہ کیجئے کہ جب اللہ والا اٹھتا ہے, جب اللہ کی آواز لگتی ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو بھی سزا جزا ملتی ہے. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے زندگی میں, آپ رب کے صف میں ہیں یا شیطان کے صف میں ہیں. میرے بھائیوں, سب کچھ چھوڑا,
ابراہیم علیہ السلام نے، آپ ان کی سیرت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کائنات تک ہر چیز، کوئی ایسا مذہب نہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا قوم کو تو کہا فلما اعتزلہم، آخر کار ان سے جدا ہوئے، الگ ہو گئے، اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیا، کسی کو کار خاطر نہیں لے کر آئے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ، ابراہیم نے میری خاطر جب سب کو چھوڑ دیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، میں نے اس کی نسلوں میں نبوت رکھی۔ اللہ نے کہا میں نے اسے رحمت عطا کی، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور میں نے قیامت تک سچی ناموری رکھ دی۔ یہودی عیسائی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، ان کی اولاد، مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اپنے بڑی بڑی چیزیں دیکھیں، اگر ابھی یہ حج کا موسم ہے تو حج کو دیکھیں، کعبہ کی بلڈنگ اور عمارت دیکھیں، اس کی ایک ایک اینٹ آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے، انہوں نے اس کی بنیادیں بلند کی۔ آپ مطاف میں چکر لگاتے ہو، مقام ابراہیم وہاں ہے، ابراہیم اور آل ابراہیم کی سچی ناموری قیامت تک ہے۔ تم اللہ کے بندو صفا مروہ کی سعی کرتے ہو، ابراہیم اور آل ابراہیم کی یادیں وہاں ہیں۔ تم کنکریاں مارتے ہو جمرات کو، ابراہیم اور آل ابراہیم کی یاد ہے۔ تم زمزم تھک کے پیتے ہو تو ابراہیم آل ابراہیم کی یاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے جب اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، میں نے صرف اسے نہیں اس کی آل میں نبوت رکھی اور ان کی سچی ناموری کر دی۔ اب قیامت تک میرے ابراہیم کا تذکرہ بلند ہوگا۔ ہم لوگ فگر گنتے ہیں، میرے ساتھ پارٹی کتنی ہے، میں طاقتور بن جاؤں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی آپ کے پاس طاقت آپ کا فہم اور آپ کا علم ہے اور آپ کا وقت ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، آپ بڑی پارٹی بننے کا انتظار نہ کریں اور لوگوں کے ملنے کا انتظار نہ کریں۔ واللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں وقت بہت کم ہے، 3 بڑے بنیادی نقطے ہیں ان کی سیرت کے اندر، وہ بیان کر کے بات ختم کرنے لگا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر غور کیجیے۔ سب سے بڑی بات آج کے دور میں یہ تینوں نقطے لنک کرتے ہیں، ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بہت بڑی ہے، بڑے نقطے ہیں اس میں۔ نمبر 1، دعوت نہیں چھوڑنی کبھی، اپنا منہج نہیں بدلنا۔ آپ کو جس حالات سے بھی گزرنا پڑے لیکن اپنی دعوت پہ قائم رہو، حق کی آواز پہ قائم رہو۔ ہر جگہ، گھر میں موقع ملا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، گھر میں بیٹھے ہو، خاندان میں بیٹھے ہو، دعوت، چوک چوراہے میں بیٹھے ہو، دعوت دو، آپ قوم کے پاس ہو، دعوت دو، عدالت میں کھڑے ہو، دعوت دو، بادشاہ کے سامنے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ مشرق سے سورج لاتا ہے، ابراہیم وہاں بھی دعوت دے رہا ہے۔ ہر میدان کے اندر مجمع ابراہیم نے نہیں چھوڑے، مجلس نجی نہیں چھوڑی، کسی جگہ بھی دعوت نہیں چھوڑی ایک لمحے کے لیے، اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس چیز کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام نے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، قوم کو دعوت، خاندان کو دعوت۔ پہلی چیز یہ ہے میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ دعوت نہیں چھوڑنی۔ یہ انداز اتنا پیارا اللہ رب العالمین کو لگا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی اللہ نے وہ رہتی دنیا تک رکھی، کہا جنت میں جائے گا ہی وہ جو ابراہیم کی دعوت پر لائے گا ایمان۔ ابراہیم کی دعوت ہے توحید، وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے اور موحد تھے۔ اللہ نے کہا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، میرا ابراہیم جو دعوت دے گیا ہے وہی دعوت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ یہ توحید تمہاری جنت کی چابی ہے، شرک کرو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دعوت دی۔ اور دوسری چیز ہے میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے ہر محاذ پہ دعوت دی نا، اللہ نے ایسا اعزاز بخشا
کہا میرے ابراہیم کوئی فرد نہیں کہنا، وہ ایک بندہ نہیں ہے، ایک بندہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ باپ کو وہ دعوت دے رہا ہے، خاندان میں، قوم میں، قبیلے میں، بادشاہ، سلطنت، ہر جگہ ستاروں کا رد کر رہا ہے، بتوں کا رد کر رہا ہے، اور وہ جو ہے نا آستانوں کا، ہر چیز کا رد کر رہا ہے۔ میرا ابراہیم ایک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، وہ پوری امت ہے، قانتا للہ۔ امت میں بھی سارے فرما بردار نہیں ہوتا، وہ ایسی امت ہے جو ساری کی ساری میری فرما بردار ہے۔ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، اور صرف میرا ہے پر میرے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتا۔ اللہ نے اعزاز اور سرٹیفکیٹ بھی دیے ہیں، دعوت نہیں چھوڑنی۔ تو میرے بھائیوں باقی پھر چیزیں بیان کریں گے، وقت پورا ہو گیا۔ دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں، دو چیزیں پھر دوبارہ ذکر کر دیں گے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت ابراہیم گھنٹوں میں سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں خود اور غور کریں اس کے اوپر۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔